أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ایک ہے انسان اور ایک ہوتی ہے انسانیت. انسان میں اور انسانیت میں بڑا فرق ہے. انسان کہا جاتا ہے جسم اور روح کے مجموعے کو. جب یہ انسانی جسم جس کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے، جو اپنی جسم اور اپنی ساخت کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس جسم کے اندر جب روح موجود ہوتی ہے، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انسان ہے. اور جب ان دونوں کی علیحدگی ہو جائے تو پھر اس کو انسان نہیں کہتے، پھر نام سے بھی نہیں پکارتے، پھر کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں. یہ تو ہے انسان. اور ایک ہوتی ہے انسانیت. انسانیت کہا جاتا ہے علم اور عمل کے مجموعے کو. علم بھی ہو اور ساتھ میں اس پر عمل بھی ہو. جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو اس کو کہتے ہیں انسانیت. علم کا مقصد ہوتا ہے عمل کرنا، اور تعلیم کا مقصد ہوتا ہے علم حاصل کرنا. گویا تعلیم کا مقصد ہے علم حاصل کرنا اور علم کا مقصد ہے عمل کرنا. عمل نہ ہو تو علم بیکار ہے، بے فائدہ ہے. عمل نہ ہو تو علم پھر علم نہیں رہتا، وہ معلومات رہتی ہیں، ان کو معلومات کہا جاتا ہے. اور عمل نہ ہو یا علم نہ ہو تو تعلیم بے مقصد ہے. عمل نہ ہو تو علم کا فائدہ نہیں ہے، اور علم حاصل نہ ہو تو تعلیم وقت کا ضیاع ہے. پھر جب آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے کہ علم حاصل ہو جائے. اگر تعلیم سے علم حاصل نہیں ہو رہا تو تعلیم بے فائدہ ہے، وقت کا ضیاع ہے. اور علم کا مقصد ہوتا ہے عمل کرنا. اگر علم سے حاصل کرنے کے بعد عمل نہ ہو تو یہ علم بھی بیکار ہے، بے فائدہ ہے. انسان جب کوئی جانور دودھ کے لیے خریدتا ہے نا، کہ اس کا دودھ استعمال کرے گا، اسے مہنگا خریدتا بھی ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی، اس کے خوراک کی ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے. کس کے لیے؟ کہ اس سے دودھ حاصل ہو. اور اگر وہ دودھ دینا ہی بند کر دے تو پھر وہ جانور انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، پھر اسے قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. گاڑی خریدتا ہے انسان، اس کی روزانہ صفائی کرتا ہے، اس کا آئل چیک کرتا ہے، ساری چیزیں اس کی دیکھتا ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے کوئی چیز. مقصد کیا ہے کہ وہ اس کے کام آئے گی، ضرورت کے وقت وہ اس کو استعمال کرے گا. لیکن اگر ضرورت کے وقت ہی وہ گاڑی کام میں نہ آ سکے، استعمال میں نہ آ سکے، استعمال کے قابل نہ رہے، تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ گھر سے باہر کھڑی کرتا ہے اسے، بلکہ اسے اسکریپ میں بیچ دیتا ہے کہ اسے کاٹ پیٹ کر ختم کر دو. مقصد ہی اس کا نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، تو خواہ بوجھ ہے. اسی طرح علم اور عمل، یہ دونوں چیزیں مل کر جو انسانیت بنتی ہے، اگر علم ہے اور عمل نہ ہو اس پر تو وہ علم بیکار ہے، بے فائدہ ہے. بلکہ بے فائدہ، صرف بے فائدہ نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. علم بغیر عمل کے اگر ہو تو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ. دنیا میں جتنے بھی شرور ہیں جو انسان سے صادر ہوتے ہیں، ان شرور کو کرنے والے پہلے شر کو سیکھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. چور پہلے چوری سیکھتا ہے پھر کرتا ہے. ڈاکو پہلے ڈکیتی کرنا سیکھتا ہے، اس کے لیے اسلحہ خریدتا ہے، اس اسلحے کو چلانا سیکھتا ہے اور پھر چوری کرتا ہے. اس کے بعد بھی علم ہے، وہ علم اس نے بھی سیکھا ہے. لیکن جو اصل علم ہے جس سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے وہ علم نہیں ہو.
تو علم بغیر عمل کے یہ بھی نقصان دہ سراسر۔ اس لیے انسان اپنا مطمع نظر یہ رکھے کہ جب بھی تعلیم کی بنیاد رکھی جائے، تعلیم کے لیے درسگاہ میں قدم رکھے، تو سب سے پہلے اس کا مقصد سمجھے کہ میں تعلیم کس کے لیے حاصل کر رہا ہوں، تاکہ میرے پاس علم آئے، اور پھر علم کس کے لیے کر رہا ہوں کہ اس علم پر عمل ہو پھر میرے پاس۔ اور عمل کیا ہے کہ اس علم کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کو پورا کرنا۔ علم آیا ہے، اس کے مطابق دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اس علم کو دوسروں تک منتقل کریں، اس علم کی روشنی میں اپنے اعمال اچھے کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور خاص طور پر اپنے معاملات انسانوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی اچھے کریں۔ یہ ہے علم کا مقصد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہو اعملوا، کہ یہ عمل کیا کریں، اعملوا، عمل کیا کریں، اچھے اچھے کام کیا کریں۔ کیوں؟ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور عمل تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، علم ہوگا تو عمل اچھا ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے اعمال کو دکھائیں گے، خود بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، دنیا کو، ساری انسانیت کو دکھائیں گے بھی اللہ۔ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اور تمہارے ایمان والے بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ اب اگر اعمال کے اندر ذرا بھر تھوڑی کمزوری ہو یا کم ہو، لیکن عمل انسان کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ لیکن علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں ہے اس پر، تو اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ علم ہو یا عمل ہو، ان دونوں کا فائدہ انسان کو ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے کہا کہ علم سیکھو اور عمل کرو، تو اس علم اور اس پر عمل کرنے کا فائدہ انسان کو ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے، رحیم اور کریم ذات، کہ وہ انسان کے اس ناقص عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ ناقص بھی عمل ہو، کمزور عمل ہو، کم عمل ہو، تھوڑا ہو، اس سب کو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ذاتی کریم ہی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، عراق کے کسی جگہ کو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقائی، اس زمانے میں جیسے علاقائی چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مختلف خطوں کے، تو ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں کچھ عرصہ بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب بارش کی، اللہ کی طرف سے بارش نہ ہو تو زیادہ تر متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہر سے دور ہوتے ہیں، دیہات میں ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا زندگی کا مدار سارا بارانی پانے پر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں، صحرائے تھر کے، اگر ان علاقوں کے لوگ، بارش ہوتی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی فصلیں بھی ہوتی ہیں، ان کے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بارش نہ ہو تو بیچاروں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن شہر کے اندر عموماً حالات اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس چیز کا علم زیادہ تر نہیں ہوتا۔ تو جب بارش نہ، کچھ عرصے بارش نہیں ہوئی تو شور، یہ زیادہ خبر پھیل گئی کہ بارش نہیں ہوئی، بارش کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایک دیہاتی تھا، دیہات میں رہنے والا، اس نے سمجھا کہ جیسے ہمارے یہاں دیہات میں پانی کی شدید قلت ہے، نہ زمین میں پانی ہے، نہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، جانوروں کو مشکل ہو رہی ہے، ہمیں بھی، تو شاید شہر میں بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اسی طرح سے۔ تو اس نے ایک پانی کا مٹکا بھرا، اور پانی بھی کیسا، جو گدلا میلا پانی تھا، جو مٹیالہ پانی کہیں سے جمع کیا، ایک مٹی کے برتن کے اندر اس نے پانی مٹکے کے اندر بھرا، اور اس نے تیاری کی کہ میں یہ پانی لے جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا، شاید اس کو بھی پانی کی بڑی ضرورت ہے۔ اس پانی کے مٹکے کو کئی دن تک اس نے گھر میں رکھا، آج جاؤں کل جاؤں کرتے کرتے وہ کچھ دن تو اس کو وہاں گزرے۔ پھر وہ مٹکا اس نے لیا اور وہاں سے چلا، پتہ نہیں کتنے دن کا سفر کیا اس نے، کتنے گھنٹوں کا سفر کر کے شہر پہنچا، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ صبح کا وقت تھا، بادشاہ کے سامنے سارے لوگ بیٹھے، اپنی اپنی جو ضرورت ہے، حاجتیں وہ لے کر آئے، بات چیت ہو رہی تھی، بادشاہ سب کے حالات سن رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا، انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کیا تحفہ ہے؟ کہ آپ کے لیے یہ مٹکے میں تحفہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے رکھو ذرا، فارغ ہوئے تو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو وہ پانی تھا مٹکے میں، اور وہ پانی بھی ایسا
کہ وہ کئی دنوں کا اس مٹکے میں رکھا، اور پھر ویسے بھی جو پانی تھا وہ جمع کیا ہوا زمین کا، چشمے کا پانی تو تھا نہیں، اس کا رنگ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدلا ہوا تھا، لیکن پانی تھا۔ بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس سے وہ تحفہ لے کر قبول کیا، اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ یہ رکھو، رکھ دیا۔ اور اس آدمی کا بڑا اکرام بھی کیا، اسے کھانا بھی کھلایا، اس کے اور جو تحفے تحائف بھی دیے اسے۔ اور جب وہ جانے لگا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کا یہ مٹکا خالی کر دو، اور اس کے مٹکے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ اس وقت کی کرنسی جو بھی تھی وہ اس میں ڈال دو، اور بھی کچھ چیزیں ڈال کے بھر دو، اور اس کو رخصت کرتے ہوئے، الوداع کرتے ہوئے اس کے ساتھ جاؤ، اور اس کو دریائے دجلہ کے قریب سے لے کر جانا، وہاں سے گزار دو اسے۔ اب جب یہ اس کو لے کر جانے لگے، دریائے دجلہ کے قریب سے گزارا اس کو، اس نے جب دیکھا کہ دریا بہہ رہا ہے اور صاف ستھرے پانی کا، تو اسے اپنی وہ جو چیز لے کے، جو تحفہ لے کر آیا تھا، اس پر شرمندگی ہونے لگی کہ میں تو بادشاہ کے لیے پانی لے کر آیا تھا، وہ تو گندا پانی، میں سمجھا کہ یہاں پانی ہے ہی نہیں، اور یہاں تو پورا دریا بہہ رہا ہے صاف ستھرے اور میٹھے پانی کا، بادشاہ کو کس بات کی ضرورت تھی پانی کی؟ یہ تو اس بادشاہ کا بہت بڑا پن تھا کہ اس نے وہ گندا پانی بھی بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ قبول کیا، اور میری بڑی اس نے آہ و بگت کی، میری جو نا بڑی خدمت کی، اس نے مجھے بڑی عزت دی۔ یہ تو اس کا بڑا پن تھا، ورنہ میری یہ چیز تو اس قابل تھی نہیں کہ یہ قبول کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت یہ رحیم اور کریم ذات ہیں کہ وہ بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ بندے کے اعمال تو اس قابل تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرو، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے رکھیں گے تمہارے اعمال کو، سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ لہٰذا اصل چیز ہے علم کے بعد عمل۔ اگر صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ معلومات ہے، اور معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی غیر مسلم اقوام گزری ہیں، انہیں دنیا کی ہر چیز کی اتنی معلومات ہے، اتنی معلومات کہ مسلمان ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن علم وہ ہے کہ جو انسان کو اپنے رب، اپنے خالق کی طرف لے کر جائے اور اس سے جوڑ دے، اسے علم کہتے ہیں۔ وہ علم ہو اور اس کے ساتھ عمل ہو، یہ کامیابی ہے۔ اور جب علم کے ساتھ عمل ہوگا تو انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو انسان کے ساتھ بہت سارے ہوتے ہیں، اس کے بات سننے والے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے سب ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، جسم سے روح نکلتا ہے اور انسان کا نام اس سے ختم ہوتا ہے، اب وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ دینے والا صرف عمل ہوتا ہے۔ نزع کے وقت میں بھی عمل ساتھ ہے کہ اس کی روح قبض ہوگی تو بڑی آسانی کے ساتھ، قبر تک جائے گا تو اعمال ساتھ ہوں گے، قبر میں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے اعمال کھڑے ہوں گے، پھر میدان محشر میں اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت ہے، نیک اعمال ساتھ ہوں گے، اور جب جنت میں پہنچے گا، پل صراط پر سے گزرے گا تو یہ نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اور روشنی کی شکل میں اسے آگے لے جا کر جنت تک پہنچا کے آئیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ تین قسم کی مخلوق جاتی ہے، تین چیزیں جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہتی ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ایک اس کی اولاد جاتی ہے یا رشتہ دار ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا مال ہوتا ہے کہ میت لے جانے والی گاڑی ہے، اس پہ خرچ آ رہا ہے، قبر کی کھدائی تو اس پہ پیسے، یہ مال اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ تیسرا اس کے اعمال ساتھ جا رہے تھے۔ قبر میں رکھا، اولاد واپس آ گئی، مال بھی واپس آ گیا، ختم، اس سے رشتہ ختم ہو گیا، اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آگے اس کے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے، آخر تک یہ اعمال ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تو فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ما قدم فلان، کہ اس آدمی نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کتنی نیکیاں اس کے پاس، جو آگے جب جا رہا ہے اس کی کتنی تیاری ہے آگے کے لیے۔ اور جو قریب میں اس کے رشتہ دار عزیز و قارب کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ما اخر فلان، اس نے چھوڑا کیا ہے، اس کی وراثت میں کیا ہے، ترکہ کیا رہا ہے، تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنا ملے گا، کون کتنے کا حقدار ہے، وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
اور فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ماں اقدم فلاں، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا ہے اس کے پاس، یہ کیا ہے۔ تو انسان کے ہمیشہ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے مال کے لیے، اولاد کے لیے یا آخرت کے لیے، تین ہی محنت کے میدان ہیں اس کے پاس، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے کہ یہ ان کا کچھ بن جائے، مال اپنے پاس جمع کرتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، یا اپنی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کے یہ تین ہی میدان ہیں۔ اب جس کی محنت جس پر زیادہ ہوگی اتنا اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر اولاد کے لیے زیادہ محنت ہے تو اولاد بھی کب تک ساتھ ہے، مال کے لیے جب زیادہ محنت ہے وہ کب تک ساتھ ہے، اور اولاد کے لیے اس کے لیے اعمال کے لیے کتنی محنت ہے وہ کب تک ساتھ ہے۔ جو چیز ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے اس کے لیے زیادہ محنت درکار ہے، اور جو چیز تھوڑی دیر کے لیے ساتھ رہنے والی ہے اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کافی ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت، اتنی محنت جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال اور اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت ہو جتنی وہاں کی ضرورت اور وہاں درکار ہے۔ ظاہر ہے وہاں کا مرحلہ بڑا طویل ہے، لمبا ہے، آگے کے مراحل بڑے مشکل بھی ہیں، تو اس لیے وہاں کے لیے محنت زیادہ درکار ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی تعلیم کا مقصد پہلے سمجھے کہ تعلیم کا مقصد ہے علم، اور علم کا مقصد معلومات نہیں ہے، علم کا مقصد ہے عمل۔ اگر علم ہے اور ساتھ میں عمل بھی ہے، اعمال بھی اس کے اچھے ہیں، عبادات بھی اس کی اچھی ہیں، اللہ سے اس کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، مخلوق سے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، لین دین کے معاملات بھی اس کے صاف ستھرے ہیں، تو آگے کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان بھی ہیں، اور اس تعلیم کا جو مقصد علم، اس علم کا جو مقصد عمل وہ بھی اس کو حاصل ہو گیا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان کے ساتھ علم تو اس کے پاس ہے لیکن یہ علم صرف معلومات کی حد تک ہے، اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اعْمَلُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیں کہ وہ اچھے کام کریں، نیک عمل کریں، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے اعمال کو ظاہر کر کے پیش کریں گے لوگوں کے سامنے بھی، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کے رسول اور تمام ایمان والے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تمہیں اس رب کی طرف لے جایا جائے گا، پیش کیا جائے گا جو ہر چیز کو جانتے ہیں، ظاہر باطن ہر چیز کو جانتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ رب تمہیں بتائیں گے کہ تم عمل کیا کرتے تھے، تمہارے پاس عمل کیا تھا، کتنا عمل تھا، وہ رب تمہیں بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ جب وہاں انسان جائے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں پیش ہونے سے پہلے امتحان کی تیاری ہو۔ اگر تیاری نہ ہو تو امتحان کے وقت میں جب امتحان حال میں انسان بیٹھتا ہے تو وہاں اپنے ساتھی بھی نہیں بتاتے، پھر وہ بھی نہیں بتاتے کہ کوئی کسی سوال کا جواب بتا دے، تو پھر آخرت کا جو مرحلہ ہے وہاں پر بھی کوئی ساتھ نہیں، وہ صرف اعمال ہی انسان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم علینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔